جادوگر تین پریوں کی دوستی کی کہانی۔ ایک زمانے میں جادوئی جنگل کے درمیان کے اندر ایک پوشیدہ گلیوں میں عروا، لونا اور سٹیلا نامی تین پریاں رہتی تھیں۔ ہر پری کے پاس منفرد طاقتیں تھیں جو ان کے ناموں سے ملتی تھیں۔ عروا اپنے سنہری بالوں اور چمکتی ہوئی سبز آنکھوں کے ساتھ صبح کی طاقت کو کنٹرول کرتی تھی۔ لونا چمکتے ہوئے چاندی کے بالوں والی اس کی عزیز دوست رات پر راج کرتی تھی۔ سٹیلا شرارتی سرخ بالوں والی ستاروں کی مالک تھی۔ یہ تینوں پریاں لازم و ملزوم تھیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے ضروری تھی۔ ایک اٹوٹ دوستی سے جڑی ہوئی تھی جو اس دنیا کی طرح خاص میں وہ رہتے تھے۔ پریوں کے دن بہت لمبے، ہنسی اور حیرت سے بھرے ہوئے تھے۔ عروا جس نے دن کی پہلی روشنی سے جنگل کو جگایا، طلوع آفتاب کے رنگوں سے آسمان کو رنگ دیا۔ لونا اپنی نرم اور پرسکون موجودگی کے ساتھ رات کو سکون بخشتی ہے، جس سے چاند ایک مسحور کن چمک کے ساتھ چمکتا ہے۔ سٹیلا گروپ کی جاندار روح، جس نے آسمان کو چمکنے ستاروں سے مزین کیا، ایسے نمونے بنائے جنہیں صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ انچینٹڈ فارسٹ میں ان کا پسندیدہ مقام گلیسٹیل گلیڈ تھا، جہاں صبح، رات اور ستاروں کے رنگ ملتے تھے۔ یہاں وہ ہر شام غروب آفتاب دیکھنے اور اپنے دن کی مہم جوئی کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے جمع ہوتی تھیں۔ ایک خاص شام جب سورج افق کے نیچے ڈوب گیا اور ستارے نمودار ہونے لگے، تینوں پریوں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ آسمان پر ایک نیا برج نمودار ہوا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ستاروں کی ماہر سٹیلا نے کوشش کی کہ وہ پتہ لگائے کہ یہ سب ماجرا کیا ہے۔ پراسرار برج کے معنی کو سمجھنے کے لیے یہ ستاروں کا ایک پیچیدہ نمونہ تھا جو ایسا لگتا تھا کہ ایک چابی کی شکل اختیار کرتا ہے، جس کا ہینڈل جادوئی جنگل کے دل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پریوں نے متجسس نظروں کا تبادلہ کیا۔ ان کی سحر انگیز آنکھوں ستاروں کی روشنی کو منعکس کر رہی تھیں۔ عروا نے اپنی سحری طاقتوں کے ساتھ شبہ ظاہر کیا کہ یہ برج شاید جنگل کے دل سے کوئی پیغام یا نشانی ہو سکتا ہے۔ لونا، جو ہمیشہ رات کی لطیف توانائیوں سے ہم آہنگ رہتی تھی، اس بات پر راضی ہو جاتی تھی ان کی دنیا میں بہنے والی جادوئی دھاروں میں ایک لطیف تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تینوں پریوں نے آسمانی کلید کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جادوئی جنگل میں گہرے سفر کا آغاز کیا، ہر ایک اپنے راستے میں آنے والی قدرتی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اپنی منفرد صلاحیتوں کو استعمال کرتی تھی۔ ہر کی طاقتوں نے جنگل کے سرد ترین حصوں میں گرم جوشی لائی، جبکہ لونا کے رات کے جادو نے سائے کو کم خوفناک بنا دیا۔ سٹیلا ستاروں پر اپنی مہارت کے ساتھ تاریک جنگل کو پرفتن عجائبات کے دائرے میں تبدیل کرتے ہوئے ان کے راستے کو روشن کیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ان کا سامنا مختلف جادوئی مخلوقات سے ہوا جنہوں نے اپنی تلاش کے مقصد کے بارے میں خفیہ اشارے بانٹے۔ پریوں نے سیکھا کہ آسمانی کلید جادو جنگل کے دل کی طرف لے گئی، ایک ایسی جگہ جہاں قدیم اور سب سے
طاقتور جادو رہتا تھا۔ اپنے سفر کے دوران انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ جنگل خود خطرے میں ہے۔ ایک تاریک قوت ان کے جادوئی دائرے کے جوہر کو بچانے کے بجائے دھمکی دے رہی تھی۔ پریوں نے محسوس کیا کہ قدیم جادو کو کھولنے اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے آسمانی کلید ہی ان کی واحد امید ہے۔ کتنی آزمائشوں اور چیلنجوں کے بعد پریاں آخرکار جادو کے جنگل کے دل تک پہنچ گئی۔ وہاں بلند و بالا درختوں اور چمکتی ہوئی آبشاروں کے نیچے انہیں ایک پوشیدہ پورٹل ملا۔ آسمانی کلید کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اسے کھول دیا، جس سے جنگل کے منبع کا انکشاف ہوا۔ ایک روشن قدیم درخت جس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی تھی۔ پریوں نے اپنی مشترکہ طاقت کو دوبارہ جگانے کے لیے استعمال کیا، اس جادو کو مضبوط کیا جس نے صدیوں سے ان کے گھر کی حفاظت کی تھی۔ جیسے جیسے درخت کا جادو بڑھتا گیا، اس نے گھیرے ہوئے اندھیرے کو پیچھے دھکیل دیا، اسے جنگل سے نکال دیا۔ اپنی تلاش مکمل ہونے کے ساتھ پریاں آسمانی کلید پر واپس آ گئیں، جہاں انہوں نے ایک بار پھر غروب آفتاب کو دیکھا، اس بار علم کے ساتھ کہ ان کی دوستی اور جادوئی جنگل کا جادو پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ پراسرار برج رات کے آسمان میں رہا، ان کی غیر معمولی مہم جوئی اور ان کے اشتراک کردہ پائیدار بندھن کی یاد دہانی۔ اور اس طرح عروا، لونا اور سٹیلا دی اینجڈ تینوں کی کہانی جادو کے جنگل میں ایک لیجنڈ بن گئی، جس نے اسے سننے والی سبھی لوگوں کو دوستی کے جادو اور ان جگہوں کی حفاظت کرنے کی طاقت کی حوصلہ افزائی کی جن کو وہ عزیز رکھتے ہیں۔